آپ نے دیکھا اور دنیا ساری نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے نماز پڑھتے ہوئے شخص کو کنٹینر کے اوپر سے جس طرح سے 3 وردی والوں نے اس کو ٹھڈے مار کے جس طرح نیچے گرایا، فسطائیت کی انتہا تھی۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا اور ساری دنیا کو دکھایا میڈیا نے، نہ صرف ہمارے لوکل میڈیا نے بلکہ دنیا جہان کے میڈیا نے، کہ جب آپ نے کوشش کی اپنا صحافت کے اپنے جو ہے فرائض انجام دینے کے، تو مطیع اللہ جان کی طرح کس طرح سے ان کو گرفتار کر کے جھوٹے پرچے الٹا درج کر دیے گئے۔ اور پھر نے جب یہ کوشش کی کہ ہم اپنی لاشوں کو جو ہے وہاں سے لیں، تو آپ کو علم ہے کہ کس طرح سے ہسپتالوں پر، چاہے وہ پیمز ہاسپٹل تھی، چاہے وہ جو ہے پولی کلینک ہسپتال تھی یا سی ڈی اے کا ہسپتال تھا، اس پر کس طرح سے قبضہ کر کے حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور عملے تک کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ تمام فسطائیت کے باوجود ہم نے یہ 1500 صفوں کی جو ہے بالآخر ہم نے جو ہے یہ پٹیشن تیار کر کے ہم نے کل دائر کر دی تھی۔ میجسٹریٹ نے یہ دفعہ 200 ضابطہ فوجداری کے تحت استغاثہ اس لیے ہم نے کیا عدالت میں براہ راست، تاکہ اپنا آپ کو ہم اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ان شہداء کو بھی جو شہید ہوئے، جو مضروب ہوئے، اور جو سارے پاکستان کی عوام جس کرب اور اذیت میں ہے، ہم یہ دکھائیں کہ ہم ان کے ہم نوا ہیں، ہم ان کے لیے کسی حد تک بھی جو ہے انصاف لینے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اور ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ پولیس ہی جو ہے یہ قتل و غارت گری میں شریک ہے، تو ہمارا پرچہ درج کروانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم 22A(B) میں جاتے سیشن میں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ پولیس کو کہتا، اور پولیس سے ظاہر ہے کہ ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ہم اگر ریٹیں کرتے تو بھی ریٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ پھر پولیس کو کہتے کہ جی آپ اس پہ کارروائی کریں۔ اس لیے ہم نے جو آلٹرنیٹ ریمیڈی جو کہ زیادہ ہماری نظر میں مؤثر ہے اور سنجیدگی کا مظہر کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایک پرائیویٹ استغاثے کے طور پر ہم نے دائر کیا ہے۔ ہماری یہ پارٹی کے چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر اس کے مستغیث ہیں، مدعی ہیں، اور ہمارے جو ہے یہی ملزم جو میں نے آپ کو گن کے سنائے ہیں، اس میں دفعات جو ہیں وہ 302 سے لے کر، اور پھر جو ہماری انہوں نے گاڑیوں کو جس طرح سے سمیش کیا، یہ گلو بٹوں کے سٹائل پر ہی انہوں نے سمیش کیا، اور اس میں سے جو کچھ ڈاکے اور چوریاں کی۔ پھر ہمارے کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی، وہ 436 مسچف میں آتا ہے، ڈکیتی میں آتا ہے، وہ بھی ہم نے دفعے لگائے ہیں۔ 324 جس میں ارادہ قتل سے جو ہے مضروب کرنا، وہ بھی دفعے لگائے ہیں۔ اس میں پھر ہمارا جو ہے ثبوت کو تلف کرنا، چاہے وہ نعشوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ دیگر ہو۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے جو ہے وہ لیاقت باغ کے باہر رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قتل میں کرائم سین سارا ہوز آف کر دیا تھا، سب کچھ صاف کر دیا، تاکہ وہ کیسنگز جو آپ کے خول ہیں اور جو آپ کا خون ہے، یا جو بھی آپ کی گاڑیاں آج تک سینکڑوں کی تعداد میں وہ اٹھا کر لے گئے۔ یہ براڈ لائٹ ڈکیتی ہے یہ، یعنی سریعاً کہ ہماری آج تک، اور وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہی گاڑیاں انہی کی ہوں، اور اسی طرح جو ہمارے مسنگ پرسنز ہیں ان کا بھی ہم نے اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 26 کی رات کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہو، یا ان کو فسطائیت کی قوتیں جو ہے اٹھا کر لے گئی ہیں، جس طرح انہوں نے ایک پورے ملک کو جو ہے اسی طرح مسنگ پرسنز کا جو ہے ایک آماج گاہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا ہم نے جو ہے اس میں احاطہ کیا ہے۔ یہ کل لگا تھا میجسٹریٹ کے سامنے، میجسٹریٹ جو سینئر سول جج ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے چونکہ یہ قابل سماعت سیشن عدالت تھا، تو انہوں نے قانون کے مطابق 191 کے تحت جو ہے انہوں نے سیشن جج کو بھیجا۔ آج یہ سیشن جج ویسٹ اسلام آباد کے پاس یہ لگا ہوا تھا۔ آج چنانچہ انہوں نے 23 کی تاریخ 23 نومبر اسی مہینے کی دی ہے پریلیمنری جو ہے اس کی بحث کے لیے، ابتدائی بحث کے لیے دی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو جو ہے تن من دھن سے اس کی پیروی کریں گے، اور ہم نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان کو وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان ملزمان کے نکالے جائیں فی الفور، اور یہ بھی بتائیں
کہ ان کے سہولت کار کون تھے. یہ تو کسی اور پر ڈالتے ہیں نا کہ ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جو ہے بہت معاونت کی ہے. تو ہم کہتے ہیں بتائیں نا کہ اگر آپ نے کسی کے کہنے پر کی ہے یا کسی اور سے یہ واردات کروائی ہے تو یہ آپ کا کام ہے, آپ بتائیں. آپ تو سامنے آ کر جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ ہم نے ساتھ لگائے ہیں. انہوں نے کہا شوٹ ایٹ سائٹ کے ہم نے آرڈر دے دیے. شوٹ ایٹ سائٹ یعنی گولی, آپ دیکھتے ہی گولی مارو کسی کو. یہ شوٹ ایٹ سائٹ کا جو ہے یہ صرف اینمی, دشمن جو اگر کوئی یلغار مارے, دشمن کی فوج ہو تو اس کو شوٹ ایٹ سائٹ کا کہا جاتا ہے. اپنے نہتے لوگوں پر شوٹ ایٹ سائٹ یہ زندگی میں بھی, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور دنیا میں یہ مذاق کہیں بھی آج تک روا نہیں کیا گیا ہے. سو اس طریقے سے گولی کیوں ماری ہے انہوں نے, یہ آ کے بتائیں گے. گولی یہ ابھی تک انکار کر رہے ہیں کہ گولی ہم نے نہیں ماری ہے یا گولی کوئی چلی نہیں ہے, مرا نہیں ہے. کہتے تھے نام دو, ہم نے نام بھی دے دیے ہیں. کہتے تھے بتاؤ ان کی ولدیت, ہم نے وہ بھی دے دیا ہے. ان کی سارے تدفین کی جگہ بھی بتا دی ہیں سارا. یہ 1500 صفحوں پر محیط جو ہے, اس میں 1100 صفحے وہ ہیں جو پکٹوریل ہم نے جو ہے شامل کیے ہیں. صرف اپنے ملک سے نہیں ہے, بین الاقوامی جو ہے وہ مستند ایجنسیز کے وہ بھی اس میں ہم نے شامل کیے ہیں. اور اس لیے ان میں اب کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. کوئی کنکر اوپر سے ابابیل نے نہیں مارے یہ گولیاں آپ کی سرکار نے ماری ہیں. آپ جواب دیں ہیں پاکستان کے عوام کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے. آپ جواب دیں گے یہ پاکستان کو, یہ خون ناحق کبھی رائے گا نہیں جائے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بھٹو کو جس نے پھانسی لگوائی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں جو ہے وہ عبرت کا نشان اسے بنایا تھا. اور جس جج نے کیا تھا اس جج کو بھی ایسی مکھیوں نے کاٹا تھا کہ اس کا ناقابل شناخت تھا اس کا جسد خاکی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہے ہی ہے, لیکن اس دنیا میں بھی ہم عدالتی نظام کو بھی اسی لیے ہم پرکھ رہے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں عدلیہ سے کہ وہ بھی جو ہے عوام کو انصاف فراہم کرے گی, قانون اور آئین کے مطابق انہیں قرار واقع سخت سے سخت سزا دے گی, تاکہ آئندہ کوئی ایسا طال آزما جو ہے پاکستان کے عوام پر تشدد اور قتل و غارت گری نہ کرے. بہت مہربانی, اب آپ سوال پوچھیے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی ہے لاشوں کے حوالے سے, لیکن پاکستان لیکن صاحب کی تعظیم ہے وہ ابھی تک کوئی فکر نہیں دے پائے, کیونکہ آپ نے بات کی 200 زائد کی, لیکن جیسے دوست آپ نے بات کی 13 مغلوں کی, تو پھر کس کے پر لوگ اعتماد کریں کہ کون صحیح ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کتنی لاشیں ہیں یا کتنے لوگ انہوں نے مارے ہیں, یہ بات تو ساری اس میں آئے گی. لیکن ہم نے جو مستند جو ہمارے پاس لاشوں کے موجود ہیں اور جو قبر موجود ہیں, ہم نے وہ ان کا ذکر کر دیا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب آپ اس طرح سے سپرے کرتے ہو, ہزاروں کی تعداد میں گولیاں سپرے کرتے ہو, تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں جمع غفیر ہوگا وہاں کتنی لاشیں گریں گی. اور جہاں تک تعلق ہے, یہ ماننے کو تو ظاہر ہے وہ تو ایک ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. ہم نے کم از کم جو نام دیے ہیں, ولدیتیں دی ہیں, قومیتیں دی ہیں, سکونت دی ہیں, قبریں دی ہیں, وہ کیا آسمان سے گر کر مر گئے ہیں؟ سو اس لیے یہ تو تصدیق کریں گے, یہ عدالت اس کا کرے گی. سینکڑوں میں ہوا ہے, ہزاروں یا یہ سینکڑوں سے کم میں ہوا ہے, یہ عدالت ہے. لیکن ایک قتل بھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے جو گولیاں ماری ہیں. اس لیے کریڈیبلٹی ہماری مت پوچھیے گا, یہ کریڈیبلٹی ان سے پوچھیں کہ گولی چلائی کیوں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو کل آئینی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائل میں, جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی عزیز اس وقت فوجی تعلق کا سامنا کر رہے ہیں, ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ مشروط فیصلہ آیا ہے کہ آپ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں آئینی بینچ کا, ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں. اور دوسرا مختصر کمنٹ کہ کل جو بشرا بی بی اور بانی چیئرمین پہ پرچہ ہوا ہے 4 رینجرز کی شہادت کا, ان پہ قتل کا پرچہ بشرا بی بی اور 4 بانی چیئرمین تحریک انصاف پہ کیا گیا, ان دونوں پہ کمنٹ کریں. دیکھیں پہلی بات تو میں اس کیس میں وکیل ہوں جو آپ نے ذکر کیا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں کوئی قطعاً جو ہے اجازت نہیں دی کہ آپ ٹرائل کر سکتے ہیں مشروط یا کسی قسم کا ٹرائل. اس میں صرف یہ ہوا کہ پہلے جب ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بے گناہ ہیں آپ کی نظر میں ان کو تو چھوڑ دیں کم از کم, اگر آپ نے ٹرائل کر لیا ہے تو. چونکہ پہلے دن جب جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ اجازت دی تھی کہ جو بے گناہ ہیں ان کو تو چھوڑیں,
20 لوگوں کو چھوڑا گیا, 85 باقی رہ گئے, ٹھیک ہے. اب 85 میں سے یہاں یہی ہوا, ہم نے کہا جی جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں, 1.5 سال سے اوپر ہو چکا ہے, آپ نے انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ 3 سال میکسیمم سزا ہے, تو اگر ان کو جو ہے سزائیں ان کی پوری ہو گئی ہیں مافیوں کے ساتھ, ان کو تو کم از کم چھوڑیں جب تک آپ یہ جو ہے ٹرائل کرتے رہیں گے, چلیں یہ آپ تعین کریں گے. سو ابھی یہ جو مشروط اجازت دی گئی ہے یہ اس نیت سے دی گئی ہے. ایک اور دوسری بات یہ تھی, ہمیں یہ تھا کہ جناب یہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے کہ یہ ان کو فوج کی تحویل میں رکھا گیا ہے, اس لیے کہ فوج کی تحویل میں نہ تو کوئی ملاقات کر سکتا ہے اور نہ کوئی ان کو کھانا دے سکتا ہے. ان کی کس کیفیت میں ان کو جو ہے لے کے آتے ہیں, جس طرح ہم کوئی بات بھی نہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. خدا را ان کو جیل بھیجیے گا اگر ان کی جو کوئی سزا جزا ہے یا انڈر ٹرائل پریزنر کے طور پر ہے تو ان کو جیل بھیجیں. جو 1 دن 2 دن پہلے میری خبر بھی لگی کہ کھوسا صاحب کی یہ استدعا کو انہوں نے نامنظور کیا, حالانکہ وہ نامنظور نہیں کیا گیا تھا, مؤخر کیا گیا تھا. جو آپ جس مشروط کی بات کر رہے ہیں وہ مشروط اتنا ہی ہے کہ جناب جن کی سزائیں پوری ہو گئی ہیں مافیوں سمیت, ان کا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کی فیصلہ سنائیں, اور جن کا آپ اگر سزا بھی دی ہے تو بھی ان کو جیل میں شفٹ کریں, آرڈنری جیلوں میں شفٹ کریں. اس کا ہم تعین کریں گے کہ کیا ملٹری کورٹ کو سویلینز کا ٹرائل کا اختیار ہے یا نہیں ہے. سو اس لیے کوئی ایسی اجازت سپریم کورٹ نے ایون ٹیمپرری نہیں دی ہے, نہ آبزرویشن دی ہے کہ آپ جو ہے سزا آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. یہ آپ ذہن سے نکال دیں, کوئی انہوں نے اجازت نہیں دی ہے, نہ وہ اجازت دے سکتے تھے اس موقع پر, کیونکہ ورنہ تو پھر آپ کی پٹیشن ہی منظور ہو, اپیل ہی منظور ہو جاتی ہے. سو اس لیے وہ تابع ہے اس عذر کے کہ جو ہے حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ کیا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ کر سکتی ہے یا نہیں. چونکہ 5 ججز سپریم کورٹ کے کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں کر سکتی ہیں ٹرائل. سو اس کا جو ہے اب 7 جج صاحبان اپیل میں بیٹھے ہیں. اس اپیل میں جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں کرتے وہ فیصلے کو, تب تک یہ جو ہے کہنا کہ ان کو کوئی اجازت مل گئی ہے, ایسی کوئی اجازت نہیں ملی ہے. آپ کی دوسری بات جو تھی کہ جی بشرا بی بی اور محترم عمران خان صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان پر پرچے قتل کے رینجرز کے یا ان کے درج کیے. ارے بھائی کو خدا کا خوف کرو, نہ تو عمران خان تو جیل میں تھا, اس پہ کس چیز کا پرچہ کر رہے ہو. اور بشرا بی بی وہ عورت وہ کنٹینر میں یا وہ گاڑی میں جس طریقے سے آپ نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے, جس طریقے سے آپ نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے, جس طرح سے گاڑی کے آپ نے ٹائر برسٹ کیے ہیں اور وہ رم پر گاڑی چلتی رہی ہے, جس طریقے سے اس بہادر شخص نے علی اپنا گنڈاپور نے, علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی بیوی عمران خان کی بیوی کو جس طریقے سے اس نے جو ہے اپنی قائد کی بیوی کو جس طریقے سے ان فضائی قوتوں سے بچایا ہے, اس کو تو سلام ہونا چاہیے. اس پر قتل کا کیس کیسے ہو گیا؟ اور بائی دا وے رینجرز تو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں کے اپنی گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں. ہمارے اوپر قتل کا مقدمہ کرنا ہی یہ کاؤنٹر بلاسٹ ہے, ہمارے اس کیس کو کمزور کرنا. دیکھیں ایک بات میں بڑا کلیئر کر دوں, پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 1 پیج 1 پیراگراف 98 سے 102, یہ اصغر خان کے کیس کا ذرا پڑھ لیں کہ سپریم کورٹ کی اس وقت کی سپریم کورٹ نے افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس کی سربراہی نے کیا حکم دیا تھا. انہوں نے کہا کہ فوج کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے سویلینز کے معاملات میں دخل دیں یا سیاست میں دخل دیں. انہوں نے اس میں لکھا کہ مہران بینک سے جو پیسے لیے گئے ہیں اور بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہا گیا, یہ جو ہے اس کے اور آئی جے آئی بنائی گئی, یہ مداخلت ہے, اپنے اختیارات سے تجاوز ہے. نواز شریف کو 75 لاکھ روپیہ دیا گیا اور باقی بھی انہوں نے کہا سب کے خلاف کارروائی کی جائے, یعنی جنرل اسلم بیگ کے خلاف بھی اس وقت کے آرمی چیف
जनरल दुरानी जो DGISI थे, और सहूलतकार जिसमें नवाज शरीफ वगैरह आते हैं। आज तक 2013 का फैसला है, उस पर तो अमलदारी की नहीं है, काश कर लेते। जो आपकी ये बात है कि फैज़ हमीद, हम तो कहते थे हमारा कोई ताल्लुक 9 मई से नहीं है, हम तो आज भी कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना लें या कोई जुडिशल कमीशन बना लें जो इसका जो है तयन कर ले, 9 मई का भी करे और 26 नवंबर का भी करे और 9 फरवरी का भी करे कि फॉर्म 47 किसने बनाए हैं। हम वेलकम करते हैं। अगर ये इस तरह एहतसाब खुद एहतसाबी कर रहे हैं तो ये सारों का करें, हमें वेलकम करते हैं। देखें, हम तो कहते थे, हमारे तो मौक़िफ़ की तायीद हो गई कि ये 9 मई हमने नहीं करवाया, ये ऑर्केस्ट्रेड था। अगर आपके अपने DGISI करवा रहे हैं या साबका DGISI करवा रहे हैं और आपके आर्मी चीफ बाजवा साहब को भी पकड़ें, फिर क्यों ये दखल देते हैं सियासत में? तो फिर ये अगर रास्ता खोल देते हैं तो इस गड्ढे में कल को आप खुद गिरेंगे। फॉर्म 47 किसने बनाया? ये हाइब्रिड हुकूमत किसने, जाली हुकूमत? 17 सीटों वालों को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, 180 सीटें जीतने वाला अडयाला जेल में पड़ा है। ये सियासी मुदाखलत नहीं है? और 26वीं तरमीम जिस बेहयाई और ढिठाई और बेगैरती से की गई है, क्या किसी के सामने पिन्हा है कि जो है वो अख्तर मैंगल बेचारा अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और वो जो है उसको निकाल दिया लॉबी से, सेनेट की लॉबी से, और फिर जो है व्हील चेयर पर लेकर आए। हमारे 5 लोगों को जो लालच दी, जो कुछ इन्होंने किया, हमारे उनको नेशनल असेंबली में ला के वोट पूरे किए। तो इस तरह से आपने मांगे तांगे या जबर, जोर और ज़र की बुनियाद पर जो आपने किया है, तो हम वेलकम करते हैं। सभी का एहतसाब करें, रूथलेस करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, लेकिन इसमें इमरान खान का ना कोई ताल्लुक है, ना उसका ट्रायल होगा, ना ये कर सकते हैं। बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में मुज़ाकरात के हवाले से कोई नहीं है, दूसरी जानिब आप हुकूमत के सामने शराइत भी रख रहे हैं, तो अगर आप मुज़ाकरात करेंगे बानी PTI के हवाले से, तो वो हुकूमत से होंगे, अदलिया से होंगे या एस्टेब्लिशमेंट से होंगे? देखिए, हमने तो कहा है हम हर एक के साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन आप ये भी देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम अजीम तर कौमी मुफाद में करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे मुतालबात वही हैं। हम अवाम को किसी कीमत में उनको कसम पुरसी के आलम में नहीं छोड़ सकते हैं। अवाम का ये पाकिस्तान है, रियासत अवाम है, आर्टिकल 7 में वफादारी अवाम के साथ वाजिब और लाजिम है। ये तनख्वाहदार जो तबका है वो मुलाजिम है अवाम का, इसलिए अवाम को हक़ हुक्मरानी हम दिला के रहेंगे, भले हमें जितनी मर्जी जो है मुशक्क़तें और मुश्किलें जो है झेलना पड़े। ना हम ऐसा कोई डील करेंगे, ना हम मुल्क छोड़ कर जाएंगे, हम अवाम को उनके आइनी हकूक़ दिला कर रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।